السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا
الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا اور یہ لوگ خواب غفلت میں سوئے ہوئے دین حقہ سے اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے. صدق اللہ. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفوں بڑائی وڈیائی اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام کے واسطے. آن گنت اولاد تعداد درود و سلام آقائے جہاں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات حمد و ثنا اور درود و سلام بعد. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بے پناہ اس کا احترامات دلائے میری ماؤں بہنوں، جنازہ تیرا بھی اٹھے گا ایک دن، جنازہ تیرا بھی اٹھے گا ایک دن، جنازے تم نے اوروں کے اٹھائے.
افسوس جہاں سے دوست کیا لگے، افسوس جہاں سے دوست کیا لگے، اس باغ سے کیا گلے رہنا نہ گئے۔ تھا کون سا نخل جس نے دیکھی نہ خدا، تھا کون سا نخل جس نے دیکھی نہ خدا، وہ کون سے گل کھلے جو کہ مرجھا گئے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پچھلے برسوں پیوستہ کرتے ہیں یہ بات میں احباب کی گوشتگار کر رہا ہوں کہ یہ دنیا کی زندگی نہ پائیدار نہ قابل، اور یہ بھی میں سچتا کی سوچتا نگاہ کرے اگر کسی آدمی نے بارے علم ہوئے کہ انہیں رستے چھڑ دینا ساتھ میں پتا نہیں کہ کوئی آدمی بھی ایسے شخص کے نال تعلقات قائم رکھتا، کس قدر کے نادان انسان، کس قدر کے عقل تو خالی انسان کہ اس دنیا کے نام دل لگائے رکھا بیٹھا ہے، جس دنیا کا اعتبار یاد رکھو ہر چیز جو لکھا ہوتا ہے کہ یہ میعاد ہے، پل بنایا ہے لکھ دیتے ہیں کہ 100 سال کے بعد اس پل کی میعاد ختم ہو جائے گی۔ ادبیات میں لکھا ہوتا ہے کہ اینی تاریخ نو فلاں مہینے کی فلاں سال یہ دوائی ایکسپائر ہو جائے گی، لکھا ہوتا اس لکھی ہوئی تاریخ سے انسان میرے دوستوں توجہ کرتا ہے کہ ایس وقت میں کھان کو پہلے اے دوائی میں استعمال کرنا تاکہ میرے لگے پیسے ضائع ہو جائیں، مگر اس دنیا کی زندگی نہیں لکھیا اللہ الرحمن نے کہ تیری قدم ہو جائے، بلکہ یہ اعلان کر دیتا ہے کہ ایک اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگوں حساب کا وقت نیڑے آ گیا، تسی خواب غفلت ستے پے ہو، کنا نیڑے کنا قریب اللہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موت میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک طرح للناس حسابهم، بھئی لوگوں تاڑا حساب قریب ہے، کتنا قریب ہے، فرمایا کہ اے حق دی پلک میں تھلے کیتی ہے، پتہ نہیں یہ اوپر جانی ہے کہ جانی کتنا قریب ایسا آیا اندر گیا ہے، پتہ نہیں باہر آنا کہ نہیں اتنا قریب۔ ان جو پتہ ہوئے کہ اے ٹرین چلن والی ہے 5 منٹ 2 منٹ 1 منٹ رہ گیا، کیوں بھی کوئی مسافر اس ٹرین کے ڈبے تو باہر نکلتا ہے نہیں۔ ہن اس زندگی دی میعاد اتنے قلیل کہ اب جھپکن دے برابر بھی یہ دی میعاد نہیں کہ اسی اس قدر کے اندر ڈوبے ہوئے۔ اور اس سے بعد اللہ الرحمن نے دوسرے مقام پہ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اے انسان تاڑی خواہشات دی تکثیر نے
کثرت نے تانوں غفلت رکھی اتھے تک کہ تسا قبراں جا دیکھیاں تاکہ تسی قبرستان تک پہنچ گئے موت کنارے پہنچ گئے مگر خواہشات نفسی ختم اللہ میرے دوست علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک اجنبی مسافر آیا ہے آ کے عرض کرتا ہے آقا میں اجنبی مسافر میں کھانے کی بھی ضرورت ہے میں رات بھی گزارنا چاہنا آپ پیارے نبی فرماتے ہیں کون ہے نیکیاں کمان والا حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے آقا میں حاضر میں مہمان کی مہمان نوازی کرا تھا گھر لے گئے اچھا کھانا کھلایا بستر دیتا اس بیچارے نے میرے دوست کو اپنی مجبوریاں کا اظہار کیتا اپنی مسکینی تے بے بسی کا اظہار کیتا تے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام کی خدمت کے اندر رات گزاروں تو بعد فجر تو بعد عرض کی تھی آقا بیچارہ محتاج ہے دامن کا حقدار ہے اتنا تعاون کیتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آنے والے مہمان ساڈے بیت المال دا رقبہ فلاں جگہ دے اور اتنا رقبہ ہے جہاں میں تیرے نام الاٹ کیتا کھیتی باڑی کر تے اپنا گھر کا نظام کیا کچھ وقت گزریا اے مہمان پھر آیا ہے آگ دے کہندا ہے اے عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ میں اس واسطے آیا کہ تو میرے نال بڑی نیکی کیتی ہے مینوں اپنے گھر بھی ٹھہرایا تے کھانا بھی کھلایا تے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر کے میرے نام کچھ رقبہ بھی الاٹ کروا دیتا اے عامر میرا دل کرتا ہے اللہ پاک نے میرے اس کھیتی باڑی کے اندر اتنی برکت کی ہے اتنی برکت کی ہے اللہ نے مجھے بڑا مال و دولت دے چھڑیا ہے میں چاہنا کہ میں اس رقبے کا ادھا حصہ میں تیرے نام الاٹ کر دیا تاکہ تیرا گزر بسر جڑا ہو آسان ہو جائے تیرے دنیا تو جان تو بعد تیرے بچیاں کا بھی کچھ اثاثہ بن جائے تے میرے دوستو عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی کہندے نے آن والیا اے رقبہ تینوں تیرا مبارک ہوے جدوں تو اسی اللہ دا قرآن سن لیا ہے سانو دنیا چنگی لگتی نہیں ساڈے دل تے دنیا دی محبت ختم ہو گئی ہے اور اس عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کے جذبات کا ترجمہ کرنے والا کرتا ہے اگر دنیا نال محبت پوری تے دنیا چار دیہاڑے دنیا نال محبت پوری تے دنیا چار دیہاڑے اے نال کسے دے رہی نہ ویسی تے دنیا دین وگاڑے چار دیہاڑے کوئی لباسا تے کوڑ گئے تو جانا آخر کامر پوشا بندیا تے جتے انت ٹھکانا میرے دوستو عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بھائی ہن سانو دنیا چنگی نہیں لگتی میرے دوستو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر موجود ساتھیو جڑا بندہ عقل مند تے نہ ہوندا ہے وہ دنیا دے نال محبت لاوندا نہیں بلکہ اس زندگی دی تیاری کرتا ہے جیڑی میرے دوست نہ ختم ہون والی زندگی ہے اور حساب کتاب کدوں شروع ہونا ہے یاد رکھیا جی میرے دوستو یہ تو دنیا دا انسان جیڑا ہے اکھاں بند کرتا ہے تے ایدا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ساتھیو ان الارض لتنادی کل یوم 70 مرتن ہر روز یہ اللہ دی زمین دوسرے لفظاں دے اندر اس انسان دی قبر 70 مرتبہ پکار دیے یاد رکھیا جے میرے دوستو
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਖੋਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਬਰ ਹੈ। ਨਾ, ਕਬਰ ਹਰ ਮਕਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕੀਆਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦਰਿੰਦੇ ਖਾ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਲੁਕਮਾ ਬਣਾ ਗਏ, تو نہ جانوراں دے پیٹ ہی دی قبر یاد رکھے۔ یہ قبر بظاہر ایک کھڑا ہے، مگر یاد رکھا جے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں ساتھیو، یہ قبر یاد رکھا جے، یہ قبر یاد اللہ دی جنت باغیچیاں وچوں ایک باغیچہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یا پھر جہنم کے گڑھیاں وچوں ایک گڑھا ہے۔ تے زمین ہر روز کتنی مرتبہ بلاؤندی ہے؟ 70 مرتبہ بلاؤندی ہے۔ تے کہندی ہے یا بنی آدم کلوا ما شئتم واشتہیتم، اے آدم زادیا جو دل کرتا ہی کھا لے پی لے ہنڈا لے، جو تمنا تے آرزو ہے اے دنیا تے پوریاں کر لے۔ فواللہ لآکلن لحومکم وجلودکم، مینوں قسم ہے اللہ پاک دی، اے بندیا میں تیرا گوشت بھی کھا جانا ہے تے تیرا چمڑا بھی کھا جانا ہے۔ اللہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی معیت کے اندر اسی اپنے کسی ساتھی نو دفنان واسطے قبرستان چ گئے، قبر تیار ہو رہی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گردن چکا کے بیٹھے نے، ساتھی بھی گردن چکا کے بیٹھے نے۔ میرے دوستو یکا یک پیارے نبی علیہ السلام نے چہرہ مبارک اوپر کیتا ہے، اپنے ساتھیوں پر مخاطب ہوئے، فرمایا اے میرے ساتھیوں انی ارا ما لا ترون، اللہ کی قسم ہے میں وہ کچھ دیکھ رہا جڑا تسی دیکھ سکتے نہیں، واسمع ما لا تسمعون، میں وہ گلاں سن رہا، وہ آوازاں سن رہا جڑیاں آوازاں تسی سن سکتے نہیں۔ اتت السماء وحق اللہ انت اتا، اللہ دا آسمان چرچرا رہا ہے۔ چرچرانا کینوں کہندے نے؟ لکڑی دا بنیا ہوئے تختہ ایک بھارے وزن والا آدمی تے چڑھ جائے تو پھر وہ آوازاں کڈدا ہے نا چرچراہٹ والیاں، اینو کہندے نے چرچراہٹ۔ فرمایا اللہ دا آسمان جڑا ہے نا اور چرچرا رہا ہے، اور اس واسطے چرچرا رہا ہے۔ فرمایا الذی نفس محمد بیدہ، میرے قسم ہے اس ذات دی جے قبضہ قدرت کے اندر محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ما فیہا موضع اربع اصابع والا ملک واضع جبہتہ ساجدا۔ اللہ دے آسمان تے 4 انگلاں دی جگہ بھی خالی نہیں۔ اللہ کا آسمان بھریا ہے فرشتیاں دے نال، تے سارے فرشتے اللہ دے حضور سجدہ ریز نے، اللہ کی تسبیحاں بیان کردے نے۔ تے نال فرمایا ساتھیوں سن لو، واللہ لو تعلمون ما اعلم، اللہ دی قسم ہے جو کچھ مینوں رب نے دکھا دیتا، جو مینوں رب نے میرے علم وچ لے آندا ہے، جے کہ تسی قبر دے حالات جان لو، قبر دے حالات دیکھ لو، میں اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہاں، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تانوں ہاسا آوے ہی نہ تے تہاڈا رون بند ہوے ہی نہ۔ فرمایا کہ اگر تسی یہ جان لو قبر دے حالات کی نے، ما تلذبتم بالنساء علی فرشات، تسی اپنی بیویاں نوں چھڈ جاؤ، گھر بار چھڈ جاؤ، جنگلاں تے نکل جاؤ اور اپنا اللہ دے نال تعلق جوڑ لو۔ جو کچھ میں بیٹھ اور سچی بات ہے، جنہ لوگوں نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتاں دل میں جگہ دیتی، انہوں نے عمل کر دیا۔ ایک بہت بڑے ولی کام ہے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ،
جنہ دی ایک سمری اکثر طلباء انگریزی اندر ابو بن ادم پڑھتے ہیں. ایک اصل کے اندر وہی ابراہیم بن ادم نے رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے اور اپنے علاقے دے رئیس، اپنے علاقے دے چودھری، بڑے مالو سن اللہ نے نوازیا ہے اور بڑا بہترین محل بنایا ہے، بڑی بہترین کوٹھی بنائی ہے تے بڑی آرام دی نیند ستے نے. اچانک میرے دوستو رات دے ویلے اج معلوم ہویا جویں چھت تے کوئی پھردا پیا ہے. ابراہیم بن ادم آواز دیندے نے میرے مکان دی چھت تے پھرن والیا تو کون ہے؟ آواز دین والا آواز دیتا ہے اے ابراہیم میں تیرا فلاں دوست ہاں. ابراہیم پوچھتے نے رحمت اللہ علیہ تو کیوں میرے مکان کی چھت پہ آیا؟ کہنے لگا میرے اونٹ گم ہو گئے، میں اپنے اونٹاں کو تلاش کرنے واسطے آیا ہاں. ابراہیم بن ادم کہنے لگے اے میرے دوستا کبھی میرے محلہ پہ اونٹ آ سکتے نے؟ کسی دی اگر کام کر دیے کہ مکانہ دی چھتاں پہ اونٹ چڑھ جان. یہ آواز دینے والا آواز دیتا ہے اے میرے دوست ابراہیم جے تیری مکان تے اونٹ نہیں مل سکتے تینا محلہ میں جو رہ کے رب بھی نہیں مل سکتا. کہنے لگے میری نیند اکھڑ گئی، میں بے قرار ہو گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا، پریشانی اندر ہی رات گزر گئی. سویر ہوئی ہے، مجلس لگی ہے، میرے سارے وزیر مشیر سارے کٹھے نے پر میرے چہرے تے اداسیاں. اچانک میں کی دیکھنا ایک اجنبی آدمی آیا ہے، انہیں میرے کو اجازت نہیں لئی، انہیں کسی درباری کو اجازت نہیں لئی اور انہیں کسی سیکورٹی گارڈ کو اجازت نہیں لئی، سدھا ہی آیا تے میرے نال آ کے بیٹھ گیا. میں انہوں آخنا پوچھنا وہ کہنے کو پوچھ کے آیا ہے، کہنے اجازت نہ آیا ہے؟ کہنے لگا اے آنا ابراہیم میرے پوچھوں دی لوڑ کوئی نہیں، اس واسطے یہ چلتی سراں ہے. سراں سمجھ کرتے پرانے وقت اندر حکومتاں نے ہوٹل نہیں سی ہوندے، سرکاری سراواں بنائیاں ہوندیاں تھی جتھے مسافر ٹھہرتے سی. آگے کسی نے پوچھن دی اجازت دی لوڑ کوئی نہیں ہوندی سی، جنوں رات جس سراں وچ آ گئی اتنے رہ کے کہندا سراں چلدی مینوں پوچھن دی لوڑ نہیں. تے ابراہیم بن ادم کہنے لگا قبلے آئے سراں نہیں میرا محل ہے، یہ میرا ذاتی مکان ہے. تے میرے دوستو آن والا کہنے لگا اے ابراہیم اس محل وچ تیرے تو پہلے کون رہندا سی؟ کہنے لگے میرے والد گرامی. کہنے لگے پھر میرے والد گرامی تو پہلے کون رہندے سی؟ کہنے لگے میرے دادا حضور. پوچھیا تیرے دادے تو پہلے کون رہندا سی؟ کہنے لگے میرے پردادا صاحب. کردیاں کئی پشتاں کی دتیاں تے پوچھن والا پھر پوچھتا ہے اے ابراہیم تو چلے جائے گا تے کون رہے گا؟ کہنے لگے میرے اولاد رہے گی. فرمایا اے ابراہیم جتے آن والا آئی جا رہا ہے جائی جا رہا ہے وہ سراں نہیں دیکھی ہے. یہ دنیا سراں ہے، عارضی مکان ہے، یہ مستقل مکان نہیں. جو یاد رکھیا جی میرے دوستو جس ویلے انیاں گلاں ہوئیاں نے ابراہیم بن ادم کی ویکھدے نے یہ آن والا غائب ہو گیا ہے. کہنے لگے میں سے پریشانی دے اندر اٹھ گیا، باہر جنگلاں اندر نکل گیا. میرے دوستو کہنے لگے میں جنگلاں دے اندر ہوا خوری کر رہا ہاں، میرے کان وچ آواز آئی ہے اے ابراہیم ہن بھی تو خواب غفلت تو بیدار ہونے گا کہ تینوں جگا دئیے. تو اٹھنا ہے کہ تینوں موت دا سنیا آئے تو اٹھے گا. کہنے لگے اس آواز نے مجھے مزید پریشان کر دیتا ہے. میں کاروبار چھڈیا، سب کچھ چھڈیا، تر پیا میں اللہ کے گھر بیت اللہ وال جا کے مکہ مکرمہ کے اندر میں شہر گیا. جنگلاں جو لکڑیاں کٹھیاں کر کے لے آنا بیچ دینا گزارا کر لینا، تیرے پیسے بچتے اللہ رضا خرچ کر دینا. وقت گزرتا گیا
تے میرے دوستو ایک دن میں اللہ دے گھر بیت اللہ دے اندر بیٹھا ہویا ہاں، ایک امیر آدمی آیا ہے، آنکھ دے کہنے لگا ہے اللہ والے 1000 اشرفی لیلا۔ ابراہیم بن ادم کہنے لگے میں کسے محتاج کو کبھی نہیں لیا، کہنے لگا میں محتاج ہوں، میں کروڑا خربہ اربہ دا مالک ہوں، تمہیں محتاج سمجھنا؟ ابراہیم بن ادم کہنے لگے تیرے دل کی تمنا ہے کہ اللہ ہوں میں کروڑ دا مالک بن گیا، مجھے 2 کروڑ دا بنا دے۔ ہاں فرمایا جے دی یہ خواہش ہوئے کہ میری ایک کوٹھی دیا 2 بن جانا محتاج ہے، غنیوں ہوتا یا دنیا نال پیار نہیں کرتا، دنیا دی محبت تو خاطی ہوتا ہے وہ غنی ہوتا ہے، تے جڑا یاد رکھو دنیا دی محبت دل وچ رکھدا ہے محتاج ہے۔ ایسی دل وچ گل کھپی ہوے کہنے لگا حضرت جی کو میری وصیت کر دو، کہنے لگا اے وصیت پوچھن والیا 2 چیزاں نے، ایک باندھا تے ایک کھلی ہے، جڑی باندھے ان کھول دے۔ کہنے لگے بابا جی سمجھ نہیں آئی، فرمایا تیرے ہاتھ دی مٹھی باندھے تو کنجوس نہ بن، بندہ دے رستے اندر خیرات کریا کر، تیرا دل خواہشات حرص نہ بھریا ہے، کھلا ہے، انہوں بند کر، پھر تیرے تے اللہ دا فضل و احسان ہوئے گا۔ اس طرح میرے دوستوں سے پوچھنے والا پوچھتا ہے اے حضرت مینوں ہور کے وصیت کر دیو، کہنے لگے یہ وصیت کچھ نہیں ہے، 6 چیزاں پلے من لے، کنیاں 6 چیزاں۔ ایک گل اے اللہ دیا نعمتاں کھانا ہے تے رب دے آنکھے نہیں لگنا، یا رب دیا نعمتاں چھڑ دے یا وہ دے آنکھے لگنا شروع ہو جا۔ اللہ دے حکم، اللہ دی اس سلطنت اندر رہ کے اللہ دے قانون توڑنا ہے، کوئی بادشاہ وقت قانون شکری دی اجازت دینا ہے، یا رب دی زمین چھڑ دے یا قانون شکری چھڑ دے۔ جدو گناہ کرنا ہے نا ایسی جگہ تے کرنا جس رب نہ دیکھ رہا ہوئے، اور یہ تو ہو نہیں سکتا، فرمایا جی نہیں ہو سکتا تے گناہ چھڑ دے۔ اللہ اکبر۔ چوتھی چیز کہنے لگے جدو موت والا فرشتہ آئے تو کبھی ٹھہر جائے، رک جا، یہ ہو نہیں سکتا، فرمایا جی یہ ہو نہیں سکتا تو دنیا کے پیچھے بجنا چھڑ دے۔ اور 5ویں میری وصیت یہ ہے جدو قبر وچ منکر نکیر آ جان تو انہوں اندر نہ آؤں دے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، فرمایا نہیں ہو سکتا تو پھر قبر کے اندر ہونے والے سوالات کی تیاری۔ چھٹی بات یہ ہے قیامت والے دن جدو آرڈر ہو گئے کہ دوزخ کی طرف چلے جاؤ، آرڈر کہ میں نہیں جانا، کہنے لگے یہ بھی ہو نہیں سکتا، کہنے لگے جب یہ نہیں ہو سکتا تو جہنم میں لے جان والے عمل چھوڑ۔ اس واسطے میرے دوستو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کون ابو بکر؟ میرے دوستو کون نہیں جانتا، پوری امت مسلمان کا فیصلہ ہے، انبیاء کو بعد اگر کسی کا مقام تے شان تے ابو بکر دا ہے رضی اللہ عنہ، جنہ کی حقانیت صداقت میں کوئی شک۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگوں من داخل قبرا بلا زاد، جیڑا بندہ قبر کے اندر بغیر سفر خرچ تو جاندا ہے وہ سمجھ لے ایڈیے جویں بغیر کشتی تو کوئی دریا میں کشتی تو بغیر کوئی آدمی دریا عبور کر سکتا ہے نہیں۔ اس طرح اگر عملہ تو بغیر سادے راہ تو بغیر قبر سے جاؤ گے تو میرے دوستو تجھے قبر تو بھی نجات نہیں پا سکتے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یاد رکھو میرے دوستو جس ویلے انسان قبر اندر جاتا ہے یہ کی سیکھتا ہے یا کہ مومن نیک تے یا نعوذ باللہ اور بخت، جس ویلے
یہ نیک آدمی جانا ہے نا قبر وچ اللہ اکبر میرے دوستو قبر آن والے کہندی اہلا و سہلا آن والے تین مبارکہ ہون میں جنے بھی میری اس پشت تے انسان چلدے سی انہاں سارے وچوں تو مینوں پیارا لگدا سی میں اللہ دے کو دعا کرਦੀ سی اے اللہ اس نیک بندے نو میرے حوالے کر دے میں دیاں میزبانیاں کراں گی ہن تو میرے کول آ گیا دیکھ لے گا کہ میں تیرے نال کتنا دا سلوک کرنی ہاں جس ویلے یہ قبر وچ جائے گا میرے دوستو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نے یہ بعد جنت کا بستر بچھا دیتا جائے گا جنت کی طرفوں کھڑکی کھول دیتی جائے گی تے میرے دوستو عذاب والے فرشتے آن گے یہ سر والے پاسوں داخل ہونے کی کوشش کرن گے فرمایا کانت الصلاۃ عند راسہ سر والے پاسوں عذاب کے فرشتے آن لگن گے نماز آ جائے گی کہے گی او عذاب والے ہو تانوں میں اندر جان نہیں دیاں گی فرمایا کھب سجے پاسے جان گے کانت الزکات زکات آ جائے گی کہے گی میں اندر جان دیاں نہیں کھبے پاسے آ جان گے فرمایا کھبے پاسے فعل الخیرات من الصدقات والصلاۃ فرمایا یہ نیکیاں صدقہ خیرات آ جان گے پہلا والے پاسے جائے گا یہ نیکیاں تے خیر خیریاں آ جان گیاں فرمایا اے مایوس ہو کے عذاب واپس آ جائے گا اللہ اے اتنی دیر گزری ہے تے میرے دوستو آقا فرماتے یا اتیہ رجل حسن الوجہ بڑے سونے چہرے والا انسان آ جائے گا اور پیارا لباس پہنے ہے طیب الریح بڑی پیاریاں خوشبوئیں لگائیاں نے آگے کہے گا ابشر بالذی یسرک ھذا یومک الذی کنت یوعد بعدہ مبارک ہوئے خوش ہو جا آج وہ دن آ گیا ہے جس دن دیاں اللہ پاک نے تیرے نال آندیاں وعدے کیتے سی تے اے من والا کہے گا آن والے من انتا تو کون ہے وجہ کل وجہ تیرا چہرہ بڑا نیک کے سارے انسان ورگا ہے اے کہے گا انا عمل کا سارے میں میرے نیک عمل ہاں دنیا جو تو میرے نال ساتھ نبھایا آج میں تیرے نال ساتھ نبھایا اس سے بات کہنے والا کہندا ہے نا اور سعادیہ کے صرف عمل کام آمنے دیکھو بچ گورا تیرے نال جاننے قبرہ دے بغیر عملہ دے بغیر ہمن قبرہ کاریاں اور بھول گئیاں راتاں تے تو گورا والیاں تے آنکھیں تیرے ساتھی کتے گئے نے چھڈ کے علاقے وچ گورا پے نے ہڈیاں تمام پئیاں پالو پالیاں بھول گئیاں راتاں تے گورا والیاں سے آکے ثابت ایمان رکھنا کنیاں اجاڑ کے نہ جاوی سکھنا پھر ہوئے کر لاوے نانے ملے تالیاں بھول گئیاں راتاں تے گورا والیاں اللہ اللہ فرمایا کہ منکر نکیر آ جان گے کہیں گے ایمان والیا من ربو کا تیرا رب کون ہے ما دینو کا تیرا دین کی ہے من نبیو کا تیرا نبی کون ہے یہ کہے گا میرے کو سوال کرنے والے ہو ٹھہر جاؤ ٹھہر اللہ سورج دے ڈبن دا وقت قریب دکھائیں گے اصل دا وقت جا رہا ہوئے گا یہ کہے گا میرے کو سوال کرنے والے ہو میں جواب پھر دوں گا پہلے میری اثر کی نماز رہی ہے وہ ادا کرنا اے فرشتے کہیں گے ان ایک بندیا تیرا چہرہ ہی دستا سی تو مومن بندہ ہے نام خالق اور روز ایک سوجا جی میں دلہن سو جاندی ہے جی میں دلہن نو سوائے وہ دے خامد کوئی جگاؤں نہیں اس اتنا سوائے رب دے تن کوئی جگائے گا نہیں قیامت تک جنت دیا بہارا ہے تو جس میں کوئی وقت آئے گا اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمایا کہ یہ اندر جانتے ہی ایک قبر کہے گی وہ بدبختاں
جدو تو زمین تے چڑھتا سی میں رب کو دعا کرتی سی اللہ کہ تیرے میرے حوالے کر دے میں اس تمیشہ صاف کر دیں اج تو میرے کو آگے اج میں تیری خبر لگی میرے دو تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر اینی تنگ ہو جاندی ہے ادھر دیاں پسلیاں ادھر دیاں ادھر آ جاندیاں نے پھر کھل جاتی فرمایا اسی دوران اللہ 99 ساپے کی قبر اندر بھیج دے دے اگر ایک سب زمین تے پھوک مار دے وے میرے دو قیامت تک سب دا نہیں ہو سکتا ایک فجر تو زور تو اثر تو مغرب تو عشاء تو فجر یہ ٹستے رہنے اللہ فرمائے فرشتے پوچھیں گے من ربوں کا ما دینوں کا من نبیوں کا ایک کبھی گا میرے کوئی پتہ نہیں جو لوگ کہندے سی میں کیا کرتا سی پیارے نبی فرماتے ہیں بڑے میرے کرد لے کے ہتھوڑے لے کے فرشتے آ جان گے اللہ معاف فرمائے اگر ایک ہتھوڑا ایس بہت پہاڑ تے لگ جائے آقا فرماتے ہیں بہت پہاڑ جیڑا ہے ریلا ہو جائے اللہ معاف انہاں ہتھوڑے آنے نال میرے دو ماریں گے اور پھر پیارے نبی علیہ السلام نے فرماتے ہیں لوگوں ایک قبر ہر روز آواز دندی ہے یا بنی آدم انا بیت الوحدہ انا بیت الدود انا بیت الوحشہ میں اپنے کیڑیاں مکوڑیاں دا کر ہاں میں تنہائی دا کر ہاں میں تاریکی دا کر ہاں اپنی روشنی دا بندوبست کر کے آئی تے اپنے ساتھی نال رکھیں اللہ صحابہ پوچھنے آتا ساتھی کیڑے تے روشنی کیڑی کہ پیارے نبی علیہ السلام جس حدیث کا ترجمہ کیتا ہے اللہ اس بزرگ کی قبر در رحمتی برکھا اللہ سانو بھی عمل کی توفیق کرے ایک قبر کی زبان جو ہے اپنے الفاظ بیان کرتا ہے کہتا دیوا بال لیانی ایتھے تے میں وچ سخت ہنیرا قبر کی کہتی ہے دیوا بال لیانی ایتھے اور میں وچ سخت ہنیرا میں وچ فرش فروش نہ کوئی اے فرش بنامی میرا میں وچ سب تے زہری ٹھوئے او بنا تریاک نہ آمی صحابہ آکیا اسی نہ سمجھے یا حضرت سمجھامی حضرت آکیا قبر وچ ساتھی تے پڑھن قرآن پشانو دکھ سکھ وچ نہ چھوڑو پڑھنا تے ساتھی کے ہو جانو دیو مال اللہ دے رستے اے خرچ دیو مال اللہ دے رستے اے خرچ قبر دا پائی پڑھن نماز تہجد راتی اے دیوا اے روشنائی دعا اللہ عذاب قبر سن محفوظ فرما آخر کی زندگی بنا کے توفیق عطا ایک قبر دے بعد پھر حشر اور حشر کے معاملہ انشاءاللہ آئندہ کو بچ عرض کرانا اللہ ساڑھے گناہ معاف فرما ساڑھا آخر دا ویلا آسان بنا ساڑھیاں غلطیاں معاف فرما اے اللہ جنہیں دنیا تو چل گئے انہاں دیاں قبرہ جنت دے اے اللہ باغیچے بنا باغ خداوانا الحمدللہ رب العالمین